سو آج جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے ڈیوائن ہیلر، الہی طبیب، الہی شافی، الہی شفا دینے والا، اور الہی شفا اور کوئی نہیں دے سکتا، وہ صرف اور صرف یسوع مسیح ہے جو ہمارا شافی ہے اور ہمارا مددگار ہے اور ہم پر اپنا رحم اور ترس کرتا ہے۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس 7واں باب اور 11ویں آیت سے ہم پڑھیں گے 17 آیت تک۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس 11ویں آیت سے 17 آیت تک 7واں باب ہے، اور اس کا جو سب ٹائٹل ہے یسوع بیوہ کے بیٹے کو مردوں میں سے جلاتا، یعنی زندہ کرتا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے تھوڑے عرصہ کے بعد ایسا ہوا کہ وہ نائن نام ایک شہر کو گیا، اور اس کے شاگرد اور بہت سے لوگ اس کے ہمراہ تھے۔ کتنے لوگ اس کے ہمراہ تھے؟ بہت سے لوگ۔ جب وہ شہر کے پھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو ایک مردہ کو باہر لیے جاتے تھے۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بیوہ تھی، اور شہر کے بتھیرے لوگ اس کے ساتھ۔ اسے دیکھ کر خداوند کو ترس آیا۔ کیا آیا؟ خداوند کو ترس آیا، اور اس سے کہا مت رو۔ پھر اس نے پاس آ کر جنازے کو چھوا۔ کیا کیا جنازے کے ساتھ خداوند نے؟ جنازے کو چھوا، اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے، اور اس نے کہا اے نوجوان، اے جوان، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا، اور اس نے اسے اس کی ماں کو سونپ دیا، اور سب پر دہشت چھا گئی۔ ہیلیلویا۔ اور آگے لکھے اور وہ خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے، اور خدا نے اپنی امت پر توجہ کی ہے، اور اس کی نسبت یہ خبر سارے یہودیہ اور گرد و نواح میں پھیل گئی۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ سب کہیں آمین۔ سو کلام مقدس کا جو حصہ ہم نے تلاوت کیا ہے، یہاں خداوند یسوع مسیح کا ایک معجزہ اور ایک بڑا معجزہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نائن شہر کی بیوہ کے بیٹے کو زندہ کرتے ہیں۔ مردہ ہو گیا ہے، مر گیا ہے، اور اسے مردوں میں سے زندہ کر دیتے ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر الیشا نبی نے شونیم کی عورت کا بیٹا جب مر جاتا ہے تو الیشا نبی نے اس بیٹے کو زندہ کیا تھا، اور جب الیشا نبی نے اس بچے کو زندہ کیا تو الیشا نبی کو بڑی کوشش کرنی پڑی۔ اسے یہاں تک کوشش کرنی پڑی کہ وہ اس کے اوپر پسر گیا، اسے اسٹرگل کرنی پڑی۔ الیشا نے آرام سے مردے کو زندہ نہیں کر دیا۔ جیسے یسوع مسیح جسٹ کہتا ہے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ الیشا نبی کو بڑی کوشش کرنی پڑی، اسے بڑی ایفرٹ کرنی پڑی۔ اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے آج جب دیکھتے ہیں کہ نائن
پڑا وہ خداوند یسوع مسیح کو کرنا نہیں پڑا، اتنی ایفرٹ کرنی نہیں پڑی، اتنی جدوجہد اتنی کوشش کرنی نہیں پڑی۔ خداوند یسوع مسیح نے فقط اپنی زبان سے اسے کہہ دیا اور وہ مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کلام بیان کرتا ہے کہ وہ بولنے لگا۔ کلام میں بھی ہم نے پڑھا کہ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور وہ بولنے لگا۔ اور یہی بات جو ہے، یہی بات خداوند یسوع مسیح کی بائبل مقدس یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہی بات خداوند یسوع مسیح کی اسے دوسرے انبیاء کرام سے، اسے دوسرے نبیوں سے، انبیاء کرام سے یسوع مسیح کو اعلیٰ اور افضل اور فضیلت جو ہے، یہی بات جو ہے وہ دوسرے نبیوں پر یسوع مسیح کا اعلیٰ درجہ، اعلیٰ فضیلت، اور یسوع مسیح کو یہی بات ثابت کرتی ہے کہ یسوع مسیح نبیوں سے بڑا ہے، اس کا اختیار بڑا ہے۔ وہ نبی تو کوششیں کر کر کے معجزے کرتے ہیں، لیکن میرا یسوع صرف کہہ دیتا ہے تو معجزے ہونا شروع ہو جائے۔ اور یہی بات یسوع کی فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ یسوع مسیح افضل ہے۔ ہاللیلویہ، یسوع مسیح افضل ہے۔ اس کے کہنے سے مردے قبروں میں سے باہر نکل آتے، اس کے کہنے سے طوفان، یسوع مسیح صرف کہتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے تو اندھا ہے تو تو دیکھنا شروع کر دے، تو اندھے کی کیا ہوتی ہیں؟ آنکھیں۔ میرے ساتھ بولے ذرا، اندھے کی آنکھیں۔ اگر یسوع طوفان کو کہتا ہے تھم جا تو طوفان، اگر وہ بہرے کو کہتا ہے تو سننا شروع کر دے تو بہرا، گونگے کو کہے تو بولنا شروع کر دے تو گونگا، اگر قبر میں سے وہ مردے کو کہے کہ باہر نکلا تو مردہ قبر میں سے باہر نکل آتا۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ یسوع مسیح جسٹ کہتا ہے۔ یسوع مسیح کے کہنے سے، اس کی آواز سے، یسوع کی آواز سے، میرے ساتھ کہیں زور سے، یسوع کی آواز سے نئی چیزیں تخلیق ہوتی ہیں، موت زندگی میں بدل جاتی ہے، بیماری شفا میں بدل جاتی ہے، پہاڑ میدان ہو جاتے ہیں، طوفان تھم جاتے ہیں، اندھے دیکھتے ہیں، گونگے بولتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں۔ یسوع مسیح کے کہہ دینے سے وہ کہہ دیتا ہے۔ اس کی آواز میں یہ قدرت ہے، نئی چیزیں جنم لیتی ہیں، مردگی زندگی میں بدل جاتی ہے، ناممکن کیا ہو جاتا ہے؟ امپاسبل پاسبل ہو جاتا ہے۔ کیا؟ یس، امپاسبل اٹ از پاسبل۔ کس کے کہنے سے؟ کس کے کہنے سے؟ میں ایک دن پہلے بھی ایک سرمن میں کہہ رہا تھا، جب کوئی عزیز مر جاتا ہے لوگ بڑا کہتے ہیں ایک بار اٹھ جا، ایک بار اٹھ جا۔ کیا کبھی کو مردہ اٹھا ہے؟ کتنا لوگ کہتے ہیں، وہ بیان سے باہر ہے وہ منظر، کیونکہ ایک بڑا صدمہ ہوتا ہے لوگوں کو۔ ان کی تو یہی آرزو ہوتی کہ ہم سے نہ جدا ہو، وہ روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن وہ نہیں اٹھتا۔ یا کیا میں اس کو انہیں جیوندہ نہیں کہتی کسی دی سنی سے مر کو نہیں کہتے سنی، کئی ایسے بھی ہوتے ہیں، تو وہ نہیں اٹھتا۔ لیکن یسوع کے کہنے سے غور کریں اس بات کو، ہم جس کے پیروکار ہیں، ہم جس پر ایمان رکھتے ہیں، جس نے صلیب پر جان دی ہے، صلیب میرا فخر ہے۔ پولس کہتا ہے خدا نہ کرے کہ کوئی اور چیز میرا فخر ہے، صلیب میرا فخر ہے۔ ہاللیلویہ۔
यीशु के कहने से नई चीजें तख्लीक में आती हैं। वो चीजें जो ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी, वो चीजें तख्लीक होती हैं किसके कहने से? यीशु मसीह के कहने से। और आज हम देख रहे हैं कि एक जनाजा आ रहा। मैं एक जनाजे के ताल्लुक से आज कलाम सुना रहा हूं। एक जनाजा हो गया है नाइन शहर के अंदर, और वो बेवा है औरत जिसका बेटा मर गया है, और उसका जनाजा आ रहा। एक तरफ से वो जनाजा चला आता है, और एक तरफ से भी हमने पढ़ा कि यीशु और उसके शागिर्द हैं और बहुत से लोग उसके साथ। एक तरफ से जनाजे का हजूम चला आता है, जनाजे में भी भीड़। एक तरफ से खुदावंद यीशु मसीह चले आ रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह के साथ भी एक हजूम है, एक भीड़ है। एक तरफ से वो एक मुर्दा शख्स को लिए हुए आ रहे हैं जो मौत की आगोश में सो चुका है, और वो हजूम जो है वो मौत की वजह से चला आता है। और एक तरफ से जो हजूम चला रहा है, वो हजूम जो है उसके आगे आगे जिंदगी का मालिक चल रहा है। एक तरफ से मौत का सबब हुआ है वो हजूम, और दूसरी तरफ से जिंदगी का मालिक चलाता है। एक तरफ से बैन डर रहे हैं, एक तरफ से आंसू निकल रहे हैं, एक तरफ दुख है, मुसीबत है, परेशानी है, लोग परेशान हुए हैं, वो उसकी माँ जो है वो रो रही है। एक तरफ से खुदावंद यीशु मसीह चले आ रहे हैं जो जिंदगी का खालिक है। एक तरफ से जिंदगी का मालिक चला आता है, एक हजूम की सरबराही जिंदगी का मालिक कर रहा है, एक तरफ से हजूम की सरबराही मौत का वसीला बनी हुई है, मौत उसका वसीला बनी हुई। और अब ये दोनों हजूम आमने सामने हैं। अब गौर हमने ये करना है कि दोनों हजूम जो है, जनाजे की भीड़ भी आ रही है और दोनों एक दूसरे के सामने है, और अब हम इसको देख रहे हैं कि क्या मौत और जिंदगी आमने सामने है। क्या मौत जिंदगी पर गालिब आ जाएगी या जिंदगी मौत पर गालिब आ जाएगी? और आज हमने इसको देखना है कि यीशु मसीह जिंदगी का खुदा है, यीशु मसीह खुद जिंदगी है, यीशु मसीह जो है वो जिंदगी का खुदा है। आज हम ये देख रहे हैं कि दोनों भीड़ आ रही है दोनों तरफ से, और मौत गालिब आती है या जिंदगी गालिब आती है? मौत में ज्यादा कुव्वत है या यीशु मसीह में ज्यादा कुव्वत है? यस, किसमें ज्यादा कुव्वत है? गालिब मौत आएगी या यीशु आएगा? वेख लेना, मैं ताड़े ते ना रह जा, यीशु गालिब आएगा, और यीशु गालिब आ गया। हालेलुया। तो यीशु और मौत का आमना सामना हो रहा है। और कई दफा कुछ लोग ये कहते हैं कि यीशु का मौत पे इसलिए इख्तियार था कि वो मुर्दों में से जी उठा था। यस, इसलिए इख्तियार था। यीशु मसीह ने अपनी जमीनी जिंदगी में खिदमत में 3 मुर्दे जिंदा किए। कितने मुर्दे? एक उसने 12 बरस की एक नौजवान बेटी थी यायर की, उसने उसको जिंदा किया। उसने जाकर क्या कहा? ऐ बेटी उठ, और वो उठकर बैठ गई। फिर उसने नाइन शहर के बेवा के बेटे को, उसने उसको जाकर जवान उठ, और वो उठकर बैठ गया। फिर तीसरे मुर्दे को उसने जाकर ये नहीं कहा कि उठ, उसको क्या कहा था? यस, क्या कहा था उसे? लाजर कब्र से बाहर आ। अब 2 मुर्दे जो जिंदा किए हैं
उनका नाम नहीं लिया गया। एक को जिंदा करने के लिए उसका नाम लिया गया, दो का नाम क्यों नहीं लिया गया और एक का नाम क्यों लिया गया? दो के नाम क्यों नहीं पुकारे गए और एक को नाम लेकर क्यों कहा कि लाजर कब्र में से बाहर निकल? दो को एक को कहा जाके बेटी उठ जा, और सारे कह रहे थे ये बेटी मर गई है, यीशु कह रहे थे ये सो रही है, और यीशु ने कहा उठ। जैसे सोए हुए किसी को हम जगाते हैं ना कि भाई उठ जा, यीशु ने ऐसे उसे कहा बेटी उठ, और उठ के बैठ गया। यीशु का खाने को दे। इसी तरह इस नौजवान के पास जाके इसको पकड़ा, छुआ और इसको उठ, और ये भी उठ गया। अब तीसरे को नाम लेकर खुदावंद ने कहा कि लाजर कब्र में से बाहर निकला। वाह, दो का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि कब्र में ये दोनों कब्र में नहीं थे, इसलिए नाम लिया। यस, और कोई गैस? यस, सुने, इसलिए नाम लिया। अगर यीशु मसीह लाजर का नाम ना लेते, सिर्फ इतना कहते ना कि मुर्दे जिंदा हो जाए, अब बताएं, सिर्फ यीशु इतना कहे बाहर आ जा कब्रों, ते दूजियां मुफ्त चोट के आ जाना कि भाई सानू केड़ा तुसी नाल है, तुसी क्या कब्रों बाहर आ जाओ, असीं भी नाल आ गए। That is my Jesus Christ. Hallelujah. यीशु ने तीसरे मुर्दे का इसलिए नाम लिया, अगर यीशु लाजर का नाम ना लेता तो कब्रिस्तान के सारे मुर्दे कब्र में से बाहर निकल आने थे। इसलिए यीशु ने कहा लाजर कब्र में से बाहर निकल। सो खुदावन यीशु मसीह को मर के जी उठने से पहले भी मौत का इख्तियार था, मौत पे इख्तियार था। यीशु मसीह को मसलूब होने के बाद भी इख्तियार था, यीशु मसीह को जी उठने के बाद भी इख्तियार है, और आज भी यीशु मसीह को इख्तियार है। उसने कहा मैं अब्दुल अबाद जिंदा हूं और अब मौत का मुझ पर कोई इख्तियार नहीं है। ये मेरा यीशु है। अब यहूदियों के अंदर रवायत ये थी, यहूदी कहते थे, शरा के आलिम और फकी फरीसी और यहूदी, आपको पता है वो मसीह की मुखालफत किया करते थे, और वो कहते थे किसी मुर्दे को यीशु ने जिंदा नहीं किया। 3 दिन तक रूह जमीन पे फिरती है और रूह बदन में वापस आ जाती है। हमारे यहां भी कहते हैं ना रूह परवारी गई, ऐसा होता है ना, कई बार लोग मर जाते हैं वो फिर अगले दिन जिंदा हो जाते, तो कहते हैं दी रूह जड़ी सी वो परवारी गई। मैंने नहीं पता है की होती, परवारी गई कि वारी गई, कुछ ना कुछ हो गया। सो यहूदी कहते थे कि यीशु ने कोई मुर्दा जिंदा नहीं किया, वो 3 दिन बाद रूह खुद ब खुद जो है 3 दिन तक वो जमीन पे ही होती है, तो किसी भी वक्त बदन के अंदर वापस आ जाती है। तो इसलिए हम नहीं ये मानते कि यीशु को मौत पे इख्तियार है, यीशु मुर्दे जिंदा कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा अच्छा लाजर मर गया, यीशु को उसके मरने से पहले पैगाम भेजा ये मर गया, यीशु नहीं आए, यीशु 4 दिन के बाद पहुंचे, और अब 3 दिन तक तो रूह जमीन पे रहती है, चौथे दिन वो कहते जी फिर रूह चली जाती, फिर कभी नहीं आ सकती। हालेलुया। सब गौर करें कि चौथे दिन 4 दिन हो गए उसको मरे हुए, और यीशु मसीह लाजर की कब्र पर आ गए, और यीशु मसीह ने आकर फिर उन्हें बताया कि मुझे मौत पे भी इख्तियार है और मुझे मुर्दे जिंदा करने पर भी इख्तियार है। लाजर कब्र में से बाहर निकला और लाजर कफन समेत
اور یسوع نے بتایا کہ مجھے اختیار ہے. ہاللویا. اور یہ تیسرا معجزہ تھا جو یسوع نے مردوں کو زندہ کیا. پریز گاڈ. ہاللویا. اب لوگ آج بھی بہت سے نہیں مانتے، اس وقت بھی نہیں مانتے. یسوع کے کہنے سے اندھوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. یسوع بہرے کو کہہ دے تو سننا شروع کر دے تو وہ سننا، لنگڑے چلنا شروع کر دیتے ہیں. اب لوگ مان نہیں رہے تھے اس وقت بھی، لیکن یسوع نے یہ ثابت کر دیا کہ مجھے موت پر اختیار ہے. اب جب یہ جنازے کی وہ بھیڑ چلی آتی ہے تو اس جنازے کے اندر ترتیب یہ ہوتی تھی، سب سے پہلے خاندان کے لوگ آگے ہوتے تھے، پھر اس کے پیچھے بانسری بجانے والے، اور پھر ان کے ساتھ بین ڈالنے والی عورتیں ہوتی تھی. وہ بانسری بجاتے تھے، اور قریب سے قریب لوگ جو یہودیت کے اندر تھے انہیں کم از کم 2 بانسری بجانے والے منگوانے پڑتے تھے جب ڈیتھ کسی کی ہو جاتی. یائر کی بیٹی جب مری تو وہاں بھی ذکر ہے کہ بانسری والے بھی آگے، ساز والے بھی آگے. یسوع نے کہنا سارے نو باہر کر دو، بہن پانا لے. یسوع نے سب کو نکال دیا کہ ادھر ایسا کوئی ماتم کا ماحول نہ بنائے، میں ابھی اس ماتم کو خوشی میں بدل دوں گا. اور یسوع ہمارے ماتم کو خوشی میں بدل دیتا ہے. سو بانسری بجانے والے بھی ہیں، بین ڈالنے والی عورتیں بھی ہیں، اس کے ریلیٹیوز بھی ہیں، اور اس جنازے کے آگے کوئی اس مردے کا بھائی یا بہن نہیں ہے، اس کا باپ نہیں ہے جو رو رہا ہو. اور خداوند یسوع مسیح دیکھ رہے ہیں کہ اس جنازے کی فرسٹ رو کے اندر ایک عورت روتی ہے، ایک عورت چلاتی ہے، ایک عورت بین ڈال رہی ہے، اور اس قدر وہ رو رہی ہے، چلا رہی ہے، اور اسے کچھ نظر نہیں آ رہا کیونکہ اب اس کی کوئی امید باقی نہیں ہے. اسے کوئی آسرا، کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا، اور وہ رو رہی ہے، وہ چلا رہی ہے، اور وہ پریشان ہے، اور وہ دکھ کے اندر ہے. اور کلام کے اندر لکھا ہے جب یسوع نے اس کو دیکھا، یسوع کو اس پر ترس آیا. اس بھیڑ کے اندر ان کے رشتہ دار بھی ہیں، کسی کو ترس نہیں آیا. اس کے ساتھ شرع کے عالم اور فقی فریسی بھی جا رہے ہیں، کسی کو ترس نہیں آیا. اس کو لوگ دیکھ بھی رہے ہیں لیکن کسی کو ترس نہیں آیا. کلام میں لکھا ہے یسوع نے اسے دیکھا، یسوع کو اس پر ترس آیا، اور یسوع نے جا کر اسے کہا مت رو. آج بہت سے حالات ہمارے لیے ایسے ہیں جن میں ہمارے پاس کوئی امید باقی نہیں ہے. ہم میں سے یہاں موجود ہر شخص زندگی کے ایسے کٹھن مراحل سے گزر رہا ہے. ہم اوپر سے تو سو ہیپی ہوں لیکن اندر سے سو سیڈ ہے، اور کئی تو سوسائڈ بھی ہو رہے ہیں. ہم باہر سے مسکرا رہے ہو لیکن شاید اندر سے رو رہے. ہمارے دل کے حال کو کوئی نہیں جانتا، اور بعض دفعہ ہماری بیرونی کیفیت کو بھی لوگ جانتے ہیں، ہمارے بیرونی حالات کو بھی لوگ جانتے ہیں، لیکن ہمارے کسی رشتہ دار کو ہم پر کبھی ترس نہیں آتا، ہمارے کسی بھائی کو ہم پہ ترس نہیں آتا، ہمارے کسی رشتہ دار کو ترس ہم پر نہیں آتا. وہ ہمارے ساتھ ہوتے. یہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بین ڈالتی، وہ روتی ہے، چلاتی ہے، لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ یسوع نے جب اس کو دیکھا اس کو ترس آیا. اور یونانی متن کے اندر ترس کے لیے جو یونانی لفظ آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی. خداوند یسوع مسیح نے جب اس کو دیکھا تو اس کی حالت ایسی تھی کہ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی کہ اب اس کا کوئی آسرا نہیں ہے،
اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے. اسے جس طرح سے رو رہی ہے خداوند اس کو دیکھ رہے ہیں اور خداوند آگے بڑھ کے اس کو کہتے ہیں کہ مت رو. آج ہمارے آنسو دیکھنے والے بہت سے لوگ ہیں لیکن ہمارے آنسو پہنچنے والے کوئی نہیں ہے. آج شاید بہت سے لوگ ہمارے ساتھ رہ کے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کتنی کی تکلیف برداشت کر سکتا ہے, یہ کتنا برداشت کرے گا. لوگ آج ہماری برداشت کو دیکھتے ہیں لیکن یسوع ہماری برداشت کو نہیں, یسوع ہماری حالت کو دیکھتا. یسوع ہمیں اس لیے مصیبت میں نہیں جانے دیتا کہ ہمیں اس قدر آزمائے کہ ہم پسی جائیں. یسوع اگر ہمیں آزمائش میں جانے دیتا ہے تو یسوع ہمیں آزمائش میں سے نکال بھی دیتا. آج بہت سے لوگ ہمارے آنسو دیکھنا چاہتے ہیں, ہمیں روتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں, ہمیں برے حالات کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. ان کی آرزو یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے روئیں. کوئی ہمیں چپ کروانے والا نہیں ہے. یہ خاتون رو رہی ہے. I don't know کہ کس قدر وہ رو رہی تھی. سمجھ یہ آئی کہ اس کا کوئی اب آسرا نہیں ہے. ایک بیٹا تھا جس کو دیکھ کر کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں میں اپنے بچوں کے آسرے زندگی گزار دوں گا, میں شادی نہیں کروں. اور جب وہ بچہ بھی نہ رہے تو پھر شاید اس کو یہ ہے کہ میری زندگی کا کوئی جینے کا مقصد نہیں ہے جس کے لیے میں زندہ تھا. بہت دفعہ ہمارے ایسے حالات ہیں, ایسی پریشانیاں ہیں, ایسی مصیبتیں ہیں, ایسی ضرورتیں ہیں, ایسی پرابلمز ہیں, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی کسی طرح کی بھی حالت کیوں نہ ہو, کیسی بھی مصیبت کیوں نہ ہو, کیسا بھی دکھ کیوں نہ ہو, کیسے بھی بیماری کیوں نہ ہو, کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو, ہمیں یسوع کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یسوع مسیح جانتا ہے. یسوع مسیح جان گیا اس کو دیکھ. یسوع مسیح آپ کو بھی جانتا. یسوع مسیح میرے بھائی تجھے جانتا. اسے بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں اس قدر پھنس گیا, میں مصیبتوں کے نیچے آ گیا ہوں. یسوع جانتا ہے اور یسوع تجھ پر ترس کھاتا ہے. یسوع جانتا ہے. ہم مشکل میں سے گزر رہے ہیں, یسوع مسیح جانتا. ہم پریشانیوں میں سے گزر رہے ہیں, یسوع مسیح جانتا ہے. ہم تکلیف میں سے گزر رہے ہیں, یسوع مسیح کو معلوم ہے. یسوع مسیح سارے حالات سے واقف ہے. یہاں محسوس ایک ہی ہستی کر سکی ہے. کوئی عالم, کوئی فریسی, کوئی رشتے دار ہماری حالت کو فیل کرے یا نہ کرے, لیکن میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ جن بھی حالات کے اندر ہیں یسوع جانتا ہے. اور آخری امید یسوع مسیح ناصری ہے اور وہ آپ کو سارے حالات میں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ ہماری امید ہے, ہمارا آسرا ہے اور ہم پر ترس کھاتا ہے. یہ رحم صرف یسوع کے دل میں پیدا ہوا اور اس نے وہ رحم اس عورت پر بھی کیا. ہیلیلویا. اگر کسی کو کوئی احساس نہیں آپ کی تکلیف کا تو یاد رکھیں یسوع مسیح کو احساس ہے. کلام میں کیا لکھا ہے؟
اس کے مار کھانے سے تو کس کو احساس تھا؟ کس کو احساس تھا؟ اس کے مار کھانے سے ہمیں شفا ملی. ہمارا احساس کس کو تھا؟ ہاللویا. یسوع مسیح کو ترس آیا، اور کلام میں لکھا ہے ایک دفعہ ایک بھیڑ کو یسوع مسیح نے دیکھا تو یسوع مسیح کو اس پر ترس آیا، اور یسوع مسیح نے کہا کہ یہ لوگ ان بھیڑوں کی مانند ہے جن کا چرواہا نہیں ہے. پھر ایک بار 3 دن ہو گئے تھے، ایک بھیڑ یسوع مسیح کے ساتھ تھی، تو یسوع کو ان پر ترس آیا، اور یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا ان کو کچھ کھانے کو. یسوع ہمیں بھوکا مرنے اسے ہم پر ترس آتا. پھر ایک دفعہ ایک شخص تھا جو قبرستان کے اندر رہتا تھا، زنجیروں سے باندھا جاتا تھا اور توڑ دیتا تھا. یسوع مسیح کو اس پر بھی ترس آیا جس کے اندر لشکر تھا، اور یسوع مسیح نے اسے بھی آزاد کر دیا. یسوع مسیح کو جب ترس آتا ہے تو یسوع مسیح اپنے لوگوں کی تکلیف کو جب دیکھتا ہے تو یسوع مسیح جو پہلا کام کرتا ہے وہ ان کی حالت کو، حالات کو، مصیبت کو، بیماری کو، دکھ کو، ان سب میں سے انہیں رہائی دے دیتا ہے. ہاللویا. اور اب یہ لکھا ہے یہاں پر کہ ساری اذیت کو دیکھ کر یسوع مسیح نے اس عورت سے کہا مت رو. کیا کہا اسے؟ مت رو. کیوں یسوع نے کہا اسے مت رو؟ کیوں کہا کہ مت رو؟ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یسوع مسیح اس کے بیٹے کو زندہ کرتے اور اس کو کہتے کہ یہ جی اٹھے، اب مت رو. یسوع مسیح نے اس کو یہ بھی نہیں کہا کہ بہن جی آپ مت روئے، میں ابھی آپ کے بیٹے کو زندہ کر دیتا ہوں. یسوع نے اس کو یہ بھی نہیں کہا. یسوع نے اسے کہا تو مت رو. یسوع نے کیوں اسے کہا مت رو؟ کیوں یسوع اس کو کہہ رہا ہے کہ نہ رو؟ نہ یسوع نے ابھی اس کے بیٹے کو زندہ کیا ہے، نہ اس کو یہ کہا ہے کہ میں آ گیا ہوں تو فکر نہ کر، اب تو خدا کا جلال دیکھے گا. یسوع مسیح نے اس کو یہ نہیں کہا. یسوع نے کہا مت رو. اور کیوں کہا؟ بہت دفعہ ہم اس لیے روتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے ان پرابلمز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم ان پرابلمز کو دیکھتے ہیں پھر ہم روتے ہیں. پھر جب ہم ان پرابلمز کو دیکھتے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں ہم پھر روتے ہیں. یسوع اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی آنکھیں اس سے ہٹا کر مجھے دیکھ، مجھے دیکھ، مجھ پر اپنی آنکھیں لگا، مجھ پر اپنی آنکھیں لگا، مت رو. ایسے ہی ہوا. یسوع سے کیا کہہ رہے ہیں؟ میری طرف دیکھ. ایک دفعہ شاگرد رات کو اکیلے تھے اور جھیل میں طوفان آ گیا اور یسوع مسیح پانی پر چل کے آ رہے تھے، اور وہ اس قدر خوف زدہ، ڈرے ہوئے، اور وہ انہیں یقین تھا کہ آج ہم نے مر جانا، ہمیں کوئی نہیں اب بچا سکتا طوفان سے. یسوع مسیح پانی پہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور وہ یسوع کو دیکھ کے بھی ڈر گئے. وہ سمجھے شاید کوئی بھوت آ گئے. متی 14 باب میں یہ لکھا ہے. تو یسوع نے کہا ڈرو مت، میں ہوں. تو پطرس سے کہا اگر خداوند تو ہے تو مجھے بھی حکم دے، میں پانی پہ چلوں. یسوع پہلے ہم بات کر رہے تھے، کہہ دے تو بڑا کچھ ہو جاتا ہے. یسوع مسیح کہہ دے تو پطرس پانی پر بھی
चलना शुरू हो जाता है। और पतरस ने छलांग लगाई कश्ती से और पानी पर चलना शुरू हो गया, और अब चलता जा रहा है और यीशु को देख रहा है कि आगे मेरा उस्ताद खड़ा है, मेरा रब्बी, मेरा यीशु, मेरा मालिक खड़ा है और यीशु की तरफ जा रहा है। अचानक से एक छाल उभरी, उसने देखा, उसको बोला मैं गया, उसके बाद मैं डूब जाना, मर जाना, खौफ। अब यीशु मसीह से आंखें हटाई और सीधा पानी, और फिर कहता है खुदावन मुझे। बहुत दफा जब हम अपनी आंखें यीशु से हटा लेते हैं तो हम उन हालात को देखते हैं तो हमारे हालात और, लेकिन जब यीशु पर आंखें लगाते हैं, यीशु ने उसको फिर पकड़ा और उसे फिर पानी पर खड़ा कर दिया, और वो यीशु के साथ फिर पानी पर चलना शुरू हुआ, और वो दोनों कश्ती के अंदर आए। बहुत दफा हम अपनी आंखें यीशु से हटा लेते हैं, और हम जब उन हालात को देखते हैं हम रोते हैं। बहुत दफा गलत गाइडेंस, क्या कहा मैंने, गलत रहनुमाई हमारी मुसीबत का, परेशानी का बायस बन जाता। पता है कैसे गलत रहनुमाई होती है? पता है किसी को कि नहीं? मुझे एक दफा, मैं काफी साल पहले एक घर में गया, मेरी आंख पे एक दाना सा बना था, तो एक बुजुर्ग आके मुझे कहने लगी कि मेरा प्यो ना धागे दे दम करके दिंदा है, वो पैर दे बनो ते अख दा मौका है ठीक हो जाता है। गल ओदी भी ठीक होनी। मैं कहा मां जी तुहाडे अगे भी जुल्फकार बैठा है, ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਗੈਰ ਧਾਗਾ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਮੈਂ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਧਾਗੇ ਸ਼ਾਗੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ क्या है ये? गलत रहनुमाई। सानू कोई कहता है भाई की होया है, टेस्ट कराए ने फलानी बीमारी डायग्नोज हो, नहीं नहीं, ए अबलीस का काम है। एक 17 साल की या 16 साल की बच्ची थी, उसका डायग्नोज हुआ कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, और गरीब फैमिली थी। हमने उनकी हेल्प की, हॉस्पिटल में एडमिट कराया, और मैं डेली जाता, 2-3 दिन मैं गया दुआ करने। तो मैं गया तो मेरे जाने से पहले कुछ लोग वहाँ पे बैठे थे, तो उन्होंने मिलवाया जी ये खादम है जी, साधु है। कई साधु बड़े अच्छे साधु होते हैं, कई होते ने वो सरिये ना कुटते हैं, उन्होंने को कोई बीमार लै जाओ, बदरू गिरफ्ता लै जाओ तो कह लिया सरिया। ये जड़ी गलत रहनुमाई में दसन दिया। वो बच्ची बेचारी का डायग्नोज हुआ है, सब कुछ हमें पता है कि इसको प्रॉब्लम बना है कैंसर का, तो इसका ट्रीटमेंट करवाएं, हम दुआएं भी कर रहे हैं, ट्रीटमेंट भी हो रहा है। मैं उठ के आ गया उधर से, मैंने उसको बाजी को कहा, मैंने कहा इनसे दुआ दू ना कराना। मैं कहा बाजी मैंने शक्लों ही नहीं बंदे ठीक लगेंगे। नहीं नहीं भाई तुसी बेफिक्र रहो। छुट्टी कराई, मेरे आने तो बाद घर लै गए बच्ची नूं, उन्हां उस बच्ची नूं कुटिया सरिये नाल ते सोटिया, वो बेचारी ने घंटा भी नहीं कढ़िया, मर गई। गलत रहनुमाई बता असी फौरन मान लैने, हाँ फलाने ने मैनूं बहुत अच्छा गाइड किया, वो मर गया, मर गई। फिर फोन आया कि भाई जी की तो डेथ हो गई। मैं जब उनके घर पहुंचा, मैंने पूछा क्या हुआ था। वो खादमों ने कहा हम छुट्टी करा के घर ले आए, उन्होंने दुआ की, दुआ के दौरान इसमें एक बदबू आई, उन्होंने इसको मारा और ये मर गई। मैंने कहा कोई बदबू नहीं थी इसमें, आपको किसने कहा इसमें बदबू थी?
ایک اور باجی ادھر چشمہ ٹول میں تھی، اس کو بیچاری کو فالج ہوا، ایک پادری صاحب کو لے گئے تھے، وہ جدوں چرچوں واپس آئی ہے، میں گیا انہوں نے گھر تو بیچاری کھیڈے پئی، میں کہا ہوں کی ہویا؟ فلانے پادری کو دعا کرائی، میں کہا بدرو کڈوان گے سو کہ بدرو پوان گے سو۔ میڈیکلی پرابلمز آتے ہیں، سو خداوند یسوع مسیح ہر طرح کے پرابلمز کو سالو کر سکتا ہے۔ میں یہ آج آپ کو بتا رہا ہوں، میں کوئی معجزہ نہیں کر سکتا، میں یہ بھی آج آپ کو بتا رہا ہوں، میری اوقات ہی نہیں ہے میں معجزہ کر سکوں۔ پادری جو تھوڑی سی سر درد ٹھیک کر لیتے ہیں تو بڑے بنے ہوتے ہیں، وہ سر درد یسوع ٹھیک کرتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ میری اوقات نہیں میں معجزے کروں، سارے معجزے کرنے کی قدرت ایک ہی ہستی کے پاس ہے اور وہ میرا یسوع مسیح ناصری ہے، کوئی اور معجزے نہیں کر سکتا۔ Are you understand؟ اس لیے کبھی کسی غلط رہنمائی پہ نہ جائیں، یسوع مسیح پر اپنی آنکھیں لگائیں، یسوع مسیح کو دیکھیں۔ یسوع جب ہمیں کہتے ہیں نا آگے کہ مت رو، ہم پھر اپنی مصیبتوں کو دیکھتے ہیں۔ یسوع کہتے ہیں میری طرف آنکھیں لگاؤ، مجھے دیکھو، مجھے دیکھنے سے ہی تیری بیماری چلی جائے گی، مجھ پر آنکھیں لگانے سے ہی تیری بیماری چلی جائے گی۔ داؤد نے کیا کہا تھا؟ میں اپنی آنکھیں کدھر لگاؤں گا؟ پہاڑوں کی طرف لگاؤں گا، میری قوت کہاں سے؟ خدا سے۔ آپ کی ہر مصیبت کے پہاڑ سے تھوڑا سا اوپر میرا خدا ہے۔ ہیلیلویا۔ ان پہاڑوں سے ذرا تھوڑا سا اوپر تو دیکھیں، آپ کو یسوع نظر آئے گا، آپ کو خدا نظر آئے گا، آپ کے سارے حالات بدل جائیں گے۔ ہیلیلویا۔ پھر لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے اسے چھوا، کس کو؟ جنازے کو۔ اب گنتی 19 باب میں اور شریعت کے مطابق جنازے کو جو کوئی چھوئے گا، لاش کو، مردے کو چھوئے گا، وہ 7 دن تک ناپاک رہے گا۔ اور یہودی شریعت کے مطابق کسی جنازے کو چھوتے نہیں تھے۔ یسوع مسیح نے جا کر اس مردے کو کیا کیا ہے؟ چھو لیا ہے۔ یسوع نے کیا کیا ہے؟ چھو لیا ہے۔ اور اب مردے کو چھونا غیر قانونی، غیر شرعی تھا۔ شریعت کے مطابق جو مردے کو چھوتا ہے وہ ناپاک ہو جاتا۔ اور یہ اس قدر خیال کرتے تھے یہودی لوگ کہ جب یہ مردہ دفنا دیتے تھے تو قبر پر یہ سفیدی پھیر دیتے تھے، اور اس سفیدی کو پھیر دینے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ پتہ چل جائے کہ یہاں پر کیا ہے؟ قبر ہے۔ اور یہودیوں کا گزرتے ہوئے قبر پر اگر سایہ بھی پڑ جاتا تھا تو وہ اپنے آپ کو ناپاک سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم ناپاک ہو گئے، اگر میں نہیں، میرا سایہ تو گیا نا، وہ تو قبر کو اس نے چھوا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ کیا ہے؟ میں ناپاک ہو گیا۔ وہ اپنی پاکیزگی کا خیال رکھتے تھے، مردے کو چھونے سے ان کی پاکیزگی جو تھی خطرے میں پڑ جاتی تھی، پاکیزگی ختم ہو جاتی، اس لیے وہ بچتے تھے۔ اور ایک دفعہ یسوع مسیح نے فریسیوں پر تنقید کرتے ہوئے انہیں یہ کہا تھا نا کہ تم کیا ہو؟ سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو جو باہر سے تو خوبصورت نظر آتی ہیں لیکن اندر سے ہر طرح کی نجاست سے اور ہڈیوں سے بھری ہوئی۔ اور جب یہودی عید مناتے تھے اور دوسرے ملکوں سے، شہروں سے یروشلم کے اندر جب لوگ عید منانے آتے تھے تو یہ عید منانے سے پہلے قبرستان کو پینٹ کرواتے تھے، قبروں پر سفیدیاں پھیری جاتی تھی، کیونکہ آنے والے یہودیوں کو پتا ہو کہ یہ وائٹ حصہ جو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ قبرستان ہے، تو کوئی شخص ناپاک نہ ہو جائے
वो मुर्दे को तो छूने की दूर की बात, वो कब्र को भी नहीं छूते। और उन्होंने ऐसे बंदे मखसूस किए थे जो कब्रों को बनाते थे, मुर्दों को दफनाते थे, और फिर वो 7 दिन के लिए अलग रहते थे। हर बंदे का काम नहीं होता था। क्यों जी, हमारे यहाँ तो जब कब्रिस्तान में मुर्दे दफनाने गए तो 50 मैनेजर आए होंगे, बड़ी अगे कर ले, अरग बड़ा भी है, फुल ले आए, अगरबत्तियां ला दे, इंज कर दे, है तो ये तो एक चौधरी साहब ने इधर बाहर कब्रिस्तान में किसी की डेथ हुई, मैं गया, वो चौधरी साहब भी उठे आए थे, वो सारिया कब्रां दे सिर इस पासे सराहने कि इधरों दफनाना है, सिर इस पास। चौधरी साहब नहीं नहीं नहीं, एदा सिर इस पासे, वो पुठा दफन मारता, मिट्टी पै गई, फुल पै गए, एक बंदा बिचों गुस्से ना बोल ही पिया, उन्हें गल ही कर दी, क्या तू चंगा चौधरी टकरिया सानू, तू मुर्दा ही पुठा दफन। लेकिन यहाँ पर उनका एक बड़ा सिस्टम मैनेज हुआ था। हर बंदा नहीं, हर बंदा नहीं, क्योंकि वो नापाक हो जाते थे। लेकिन यीशु मसीह ने इस मुर्दे को जाके क्या किया, छुआया। एक औरत ने भी आके यीशु को छुआ था, आपको याद है? और वो औरत की हालत क्या थी? उसको जो बीमारी थी शरीयत के मुताबिक वो भी नापाक थी, और शरीयत के मुताबिक ऐसी बीमारी अगर औरत जिस बिस्तर पर बैठेगी वो भी नापाक हो जाएगा। अगर कोई आकर उस बिस्तर पर बैठ जाए तो वो भी नापाक हो जाएगा। कोड़ियों को शहर से बाहर निकाल देते थे जिनको कोड़ होता था, और वो किसी दूसरे बंदे को देख लेते थे तो उन्हें कहा गया था कि तूने चिल्लाना ना पाक ना पाक, और वो बंदा दूर भाग जाता था कि इधर कोड़ी है। और एक यहूदी नबी ने ये कहा कि मैं तो उस बाजार में से नहीं गुजरता जहां से कोई कोड़ी गुजर के गया हो, मैं नापाक हो जाता हूं। और एक दफा यीशु मसीह ने एक कोड़ी को भी छू लिया था। यीशु के छूने का मकसद, मतलब, अब गौर करें, यीशु को आकर उस औरत ने भी छू लिया। अब ये औरत जिसको छुएगी वो क्या हो जाएगा? यीशु मसीह ने शागिर्दों को क्या कहा? मेरी किसी नापाक औरत ने पोशाक छू ली है, तानू पता नहीं लगता, तुसी कहा तो मेरे नाल लगे फिरदे हो। यीशु ने क्या कहा? यीशु रुक गया, शागिर्द रुक गए, भीड़ रुक गई, खुदावंद रुक गया। शागिर्दों ने देखा, खुदावंद ने कहा कि मुझे किसी ने छुआ है। तो वो कैसे क्या जवाब देते हैं? लोग तो खुदावंद तेरे ऊपर घिरे पड़ते हैं, कई हाथ लगाते होंगे, कई यीशु के आगे हाथ मिलाते होंगे, कई करीब आकर सलाम करते होंगे। यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ है, मेरे अंदर कुछ हुआ है, मेरे अंदर से कुछ निकला है। हालेलुया। यीशु को छूने से या यीशु के छूने से, यीशु को कोई छू ले तो कुछ हो जाता है, यीशु किसी को छू ले तो फिर भी कुछ हो जाता है। यीशु जिसको छुए वो भी ठीक हो जाता है। अगर कोई बीमार आके यीशु को छू ले तो वो बीमार भी ठीक हो जाता है। अब यीशु मसीह ने इस मुर्दे को छुआ है, और ये मुर्दा क्या हुआ? यीशु ने कोड़ी को छुआ, उस कोड़ी को क्या हुआ था? क्या हुआ था उसे? वो उसी वक्त पाक हो गया, उसका कोड़ चला गया। और मैं आज आपको ये बताऊं, लफ्जी ईमान को आज छोड़ दे। ईमान वो है, आज बड़ी जबरदस्त वर्ष में एक पैगाम था,
چاہے سامنے میرے کوئی دشمن ہو، چاہے کتنا بھی وہ زوراور ہو، میرے ساتھ یہ ایمان ہے۔ داؤد کی طرح جاتی جولیت کے آگے کھڑے ہو کے ہم اس کو کہ آج میں رب الافواج کے نام سے آیا، اے میری بیماری سن لے، آج یسوع مجھے چھونے کو ہے، آج میں یسوع کو چھونے کو ہوں، آج یسوع نے مجھے چھونا ہے، میرے حالات پھر ویسے نہیں رہنے، کیونکہ آج یسوع مجھے چھونے کو ہے۔ یسوع کوڑی کو چھوئے کوڑ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر 12 برس کی بیمار عورت ناپاک حالت میں آ کر یسوع کو چھوئے، 12 برس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر یسوع جا کر کسی مردے کو چھوئے تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے، یسوع کے چھونے سے۔ آج یسوع ہمیں چھونے کو ہے، ہاللویا، یسوع چھونے کو ہے، یسوع مجھے چھونے کو ہے، ہاللویا، یسوع مجھے چھونے کو ہے۔ اب قدرت کی جو بات ہے یا قوت کی جو بات ہے، یہودیوں کی ناپاکی اپاکیزگی جاتی رہتی تھی کسی کو چھونے کو۔ اور میں ایک سامری والی مثال میں بھی جب یسوع نے کہا تھا میرا پڑوسی کون ہے، تو پتہ ہے وہ سامری جب زخمی ہوتا ہے، پڑا ہوتا ہے، تو بشپ صاحب آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، پادری صاحب آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، کاہن آیا، سردار کاہن آیا، لاوی آیا، وہ سب اس کے پاس سے کیوں گزر گئے تھے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے سنگ دل سن، کیونکہ وہ اس وقت عبادت کروانے ہیکل میں جا رہے تھے، اور اگر وہ اس کو چھوتے یا اس کو اٹھاتے یا اس کو پکڑتے تو وہ کیا ہو جانے تھے؟ ناپاک، اور وہ ہیکل میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ ان کی ناپاکی جاتی رہتی۔ ساڈے لوگ کوئی مرد ہے تے مرے، اسی کسی نو چھونا نہیں ہے، لیکن یسوع کہتا ہے تو مر بھی رہا ہو تو میں تجھے چھو دوں تو تو ٹھیک ہو جائے، اور اگر کوئی مر بھی جائے تو یسوع اسے چھو کر زندہ کر دیتا۔ ہاللویا۔ اب یسوع نے اسے کہا کہ تو مت رو، ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بھی چلا گیا۔ یسوع اصل میں اس کو یہ بتا رہے تھے کہ میں اب آ گیا ہوں، اپنی آنکھیں مجھ پر لگاؤ۔ یسوع آج یہ پیغام ہمیں دے رہا ہے کہ اپنی آنکھیں کس پر لگائیں؟ کس پر لگائیں اپنی آنکھیں؟ زور سے بولیں ذرا، کس پر لگائیں؟ یسوع پر۔ اپنی مصیبتوں کی طرف دیکھیں۔ کس کی طرف دیکھیں؟ کس کی طرف دیکھیں؟ اپنی مصیبتوں کو ہم نے دیکھنا ہے؟ بتائیں نہیں۔ اپنی بیماری کو ہم نے دیکھنا ہے؟ اپنی پرابلمز کو ہم نے دیکھنا ہے؟ ہم نے کس کو دیکھنا ہے؟ آپ کی پرابلم مصیبت آپ کے ساتھ ہی ہوگی جب آپ یسوع کو دیکھ رہے ہوں گے، اور جب آپ یسوع کو دیکھ رہے ہوں گے تو تھوڑی دیر بعد آپ کی پرابلم آپ کے ساتھ نہیں ہوگی۔ پر دیکھنا ہے، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ ہاللویا۔ جتنی مرضی مصیبت بڑی ہو، پرابلم ہو، مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، مصیبت آ جائے، یاد رکھیں اپنی آنکھیں یسوع پر لگائیں۔ یسوع مسیح سارے حالات کو بدل دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ آئیے اپنے سروں کو ہم جھکائیں۔ خدا سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ ہاللویا۔